نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه وبارك وسلم وصلي عليه اما بعد انشاءاللہ تعالی آج ہم ادریس علیہ السلام کے بارے میں تھوڑا بہت بیان کریں گے۔ پچھلی دفعہ حضرت شیس علیہ السلام کے بارے میں بیان کیا گیا تھا، تو آج انشاءاللہ پھر اس سے آگے چلتے ہیں۔ تو ادریس علیہ السلام اللہ کے تیسرے نبی ہیں، لیکن ادریس ان کا نام نہیں، ادریس ان کا لقب ہے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ بہت ہی زیادہ درس و تدریس کی وجہ سے ان کا یہ لقب پڑ گیا ادریس، جس کے معنی ہے درس دینے والا۔ تو لوگ ان کے اصل نام کو بھول کر ادریس ہی کے نام سے ان کو یاد کرنے لگے۔ قرآن و حدیث میں بھی ادریس ہی سے ان کو یاد کیا گیا ہے۔ تو ان کے والد کا نام یارد بھی کہتے ہیں اور یرد بھی کہتے ہیں۔ یارد بن مخلائی ان کے والد کا نام ہے۔ یہ 5ویں نسل میں جا کے حضرت شیس علیہ السلام سے ان کا شجرہ ملتا ہے، تو چھٹی پشت میں یہ حضرت آدم علیہ السلام سے جا کے مل جاتے ہیں۔ تو ان کی پیدائش کے بارے میں مختلف قول ہیں کہ کس جگہ پہ، بعض کے نزدیک یہ عراق کے شہر بابل میں پیدا ہوئے، بعض مورخین بابل لکھتے ہیں، اور بعض مصر میں ان کی پیدائش کے بارے میں لکھتے ہیں۔ جب حضرت ادریس علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو مورخین کے نزدیک بعض کے 500 سال پہلے آدم علیہ السلام اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے تھے، اور بعض کے نزدیک جب آپ کی عمر 5 سے 8 سال کے درمیان ہوئی تو اس وقت آدم علیہ السلام اس دنیا فانی سے رخصت ہوئے۔ تو اس کے بعد حضرت شیس علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، تو حضرت شیس علیہ السلام کے اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبوت کا جو تاج تھا وہ ادریس علیہ السلام کے سر پر سجایا۔ تو اس وقت بے شمار برائیاں، بے حیائی، لوگ شرک میں مبتلا ہو چکے تھے۔ بعض آگ کی پوجا کرنا لگے تھے اور بعض بتوں کی پجاری بن گئے تھے، اور ہر قسم کی وہ برائی و بے حیائی میں انوالو ہو چکے تھے، کیونکہ آدم علیہ السلام کی وصیت جو انہوں نے کی تھی کہ برے لوگوں کے ساتھ اپنا کسی قسم کا کوئی تعلق نہ رکھنا، تو انہوں نے اس کو بلا کر وہ قبیلہ قابیل والوں کے ساتھ جو برائی میں ملوث تھے ان کا اپنا تعلق شروع کر دیا تھا، جس کی وجہ سے وہ برائی عام ہو گئی۔ تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ادریس علیہ السلام کو نبوت سے نوازا تو آپ نے، جیسے آپ سے پہلے انہوں نے شیس علیہ السلام، آدم علیہ السلام نے اللہ کی توحید کے لیے لوگوں کو بلایا، آپ بھی ان لوگوں کو دعوت و تبلیغ دینا شروع ہو گئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید، شرک و بتوں سے آپ واپس توحید کی طرف آ جاؤ، گناہ کے کاموں کو چھوڑ دو۔ لیکن ہوا ایسے کہ وہ لوگ آپ کے دشمن بننا شروع ہو گئے۔ آپ تبلیغ کرتے رہے لیکن وہ آپ کی مخالفت کرنا شروع ہو گئے۔ آپ نے بہت ہی صبر کیا، بہت ہی تکلیفیں برداشت کی، بہت ہی کم لوگ تھے جو آپ کے ساتھ ہوئے۔ آپ کی تبلیغ کا ان کا اثر ہوا تو انہوں نے برائی چھوڑ کر نیکی کی طرف آئے۔ تو آپ چاہتے تھے کہ وہ لوگ جو برے ہیں تو وہ تبلیغ کے ساتھ، درس و تدریس کے ساتھ اللہ کے راستے کی طرف واپس آ جائیں۔ تو اس لیے آپ تدریس کرتے رہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ پر 30 صحیفے نازل فرمائے۔ تو جب یہ چیز ہوئی، دیکھا وہ لوگ مشکل سے مشکل آپ کے لیے حالات پیدا کر رہے ہیں، تو آپ نے پھر کیا کیا کہ آپ نے جو ماننے والے تھے، متابعین تھے، کچھ جو گروہ تھا، ان سے فرمایا کہ ہم یہاں سے ہجرت کرتے ہیں، ہم ہجرت کر کے کسی اور جگہ پہ چلتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ مصیبتیں بہت زیادہ بڑھ گئی تھی ان کے لیے۔
جب یہ بات انہوں نے ان سے کہی تو انہوں نے سوچا کہ اتنا زرخیز علاقہ، ہم یہاں پہ رہنے والے ہیں، سارا کچھ ہے، تو چھوڑ کے اگر جائیں گے کسی نئی جگہ پہ، جب آپ ہجرت کر کے جاؤ تو مصیبتیں تو آتی ہیں، پریشانیاں بھی ہوتی ہیں۔ تھوڑا سا ان پہ یہ چیز گراں گزری، لیکن آپ نے ان کو بتایا کہ جب ہم اللہ کی رضا کے لیے، اس کے دین کے لیے چھوڑ کے جائیں گے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس سے بہتر کوئی جگہ ہمیں عطا کرے گا، وہ بہتری پیدا کرے گا۔ تو پھر ان کی تھوڑی تسلی ہوئی، جب تسلی ہوئی تو وہ لوگ آپ کے ساتھ ہوئے، تو پھر آپ نے وہاں سے ہجرت کی۔ جب آپ نے ہجرت کی تو آپ کہتے ہیں بیت المقدس سے ہوتے ہوتے مصر جا پہنچے۔ مصر جب دریائے نیل کے کنارے پہنچے تو وہاں پہ دیکھا زرخیز زمین ہے، سبزہ ہے، ہر چیز ہے، وہ وادی خالی پڑی تھی جیسے کسی کے انتظار میں ہو۔ تو آپ نے پھر وہاں پہ ڈیرے ڈالے، ان کو بھی ساتھ رکھا، تو ان کو پھر بتایا کہ دیکھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سے بہتر عطا کی۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ ہر وقت روزے کی حالت میں رہتے تھے، تو ہر روز ذکر 12,000 سے زیادہ اذکار کرتے تھے۔ تو ان کی جب تدریس ہوتی تھی، ان کی آواز اتنی پیاری، اتنی خوبصورت تھی کہ فرشتے، اللہ کے فرشتے آ کے محفل میں بیٹھا کرتے تھے درس سننے کے لیے بھی۔ تو پھر ایسے ہوا کہ جو آج ہم جس قلم کے ساتھ لکھتے ہیں، یہ بھی حضرت ادریس علیہ السلام کی ہی ایجاد ہے۔ آج کپڑے جو سلے سلائے ہم پہن رہے ہیں، یہ سلائی کا کام یہ سب سے پہلے جنہوں نے ایجاد کیا وہ حضرت ادریس علیہ السلام ہی تھے۔ اس کے بعد اللہ کے راستے میں جہاد سب سے پہلے حضرت ادریس علیہ السلام نے کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو علم النجوم اور حساب کا جو علم ہے یہ سارا معجزے کے طور پہ عطا کیا تھا، نہیں تو آج کوئی بندہ علم النجوم یا یہ علم اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہ عطا کرتا نا تو آج کوئی نہیں ادھر پہنچ سکتا تھا۔ تو پھر جب جہاد کیا، جہاد کے بعد انہوں نے سب سے پہلے لوگوں کو قیدی بھی بنایا، سب سے پہلے یہ تعلیم و تربیت کرتے رہے نہیں، پھر بنو قابیل کے ساتھ انہوں نے پھر اللہ کے حکم سے جہاد کیا، تو ان کو رائے راست پہ لانے کے لیے جہاد ہوا۔ یہ پھر لوگوں کو آپ نے یہ غسل جنابت جو ہے اس کی تعلیم بھی دی، رہن سہن کے طریقے بتائے۔ پھر آپ نے 3 طبقات میں اس کو تقسیم کیا، جو سب سے اوپر والا طبقہ تھا اس کے علماء کے حوالے کیا، تعلیم و تبلیغ اور جس چیزیں تھیں وہ علماء کے حوالے۔ پھر ایک بادشاہ کا نظام انہوں نے متعارف کروایا۔ پھر ریا جو آج چل رہی ہے کہ ایک بندہ ہونا چاہیے جو کنٹرول کرے ان سب کو، پھر عوام، یہ سب حضرت ادریس علیہ السلام کے کام تھے۔ تو یہ اللہ نے ان کا ذکر قرآن مجید میں سورہ مریم اور سورہ انبیاء میں کیا ہے، 2 بار ان کا ذکر ہوا ہے۔ تو جب ان کے فرشتے آ کے ان کے محفل میں بیٹھا کرتے تھے، وہ بھی سنا کرتے تھے ان کو درس و تدریس، وہ ان کو بڑا محبوب رکھتے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ المختصر، اس کو میں واقعہ بہت لمبا ہے تو تھوڑا ٹائم بھی کم ہوتا ہے، اس کمی کے حساب سے۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام جو تھے وہ حضرت ادریس علیہ السلام کے دوست تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں جب ان کے درجات جاتے تو ایک ایک دن میں اتنے درجات جاتے کہ بندہ پوری جو اس وقت امت تھی وہ مہینے میں اتنے ان کے نیک اعمال نہیں ہوتے تھے جتنے ان کے ایک دن میں ہوتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو خوشخبری سنائی، وحی کے ذریعے خوشخبری سنائی کہ میں تمہارے اعمال میں جتنے اعمال ہیں، میں اتنے جو تمہاری امت ہے اس وقت ان کے برابر اعمال میں تمہارے درجات بلند کرتا ہوں۔ تو خواہش پیدا ہوئی کہ میں اللہ سے پتہ لگاؤں جا کے کہ میری عمر کتنی زیادہ ہے، تاکہ اور زیادہ ہو جائے، تاکہ میرے اعمال میں اور زیادہ بڑھنا شروع ہو جائے۔ تو اس میں مختلف روایتیں ہیں کہ اسرائیل علیہ السلام بھی انسانی شکل میں آئے تو وہ آپ کی محفل میں آتے تھے۔ تو جب انہوں نے ایک بار کہا کہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، انہوں نے کہا نہیں، آپ اتنی مشکلات برداشت نہیں کر سکتے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، میں کر لوں گا، آپ کے ساتھ ہی ہوں۔ تو جب آپ عبادت رات بھر عبادت کرتے رہے، دیکھا تو وہ ساتھ کھڑے تھے، وہ بھی عبادت آپ کے ساتھ ہی کر رہے تھے، تو تھے انسانی شکل میں۔ تو تھوڑی سی آپ کو
کمزوری ہوئی ہے تھوڑی سی تو آپ بیٹھے یا ایسے تھوڑا سا فیل کیا، ریلیکس کیا، تو دیکھا وہ اسی حالت میں ہیں، ان پہ کوئی کسی قسم کے جو نا ویکنس، کسی آثار نہیں ہے، تھکاوٹ کے آثار ہی نہیں تھے ان پہ۔ پھر دوسرے دن بھی ایسا ہوا تو پھر انہوں نے پوچھا کہ مجھے تو اولاد آدم میں سے نہیں لگتے، اتنا پوری پوری رات عبادت سارا کچھ، پھر بھی آپ کے چہرے پہ آپ پر کوئی کسی قسم کے تھکاوٹ کے آثار نظر نہیں آ رہے۔ تو پھر انہوں نے اس وقت بتایا کہ میں اللہ کا فرشتہ اسرائیل ہوں۔ تو آپ نے ان سے درخواست کی کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پتہ لگائیں کہ میری عمر کتنی ہے، تو تاکہ میں اور زیادہ اعمال کر کے میرے درجات میں بلندیاں ہوں۔ تو اسرائیل علیہ السلام سے جب انہوں نے پوچھا تو انہوں نے کہا مجھے تو اس بارے میں کچھ پتہ نہیں، ابھی تک کوئی حکم بھی نہیں ہے۔ تو پھر اسرائیل علیہ السلام آپ کے دوست بھی تھے، تو آپ نے کہا کہ میری خواہش ہے کہ آپ میری جان نکالیں، مجھے پتہ چلے کہ اس کا کتنا تکلیف ہوتی ہے، تاکہ میں اس تکلیف کی وجہ سے اپنے اعمال کو اللہ کے تعالیٰ سے اور زیادہ خوشی و خضوع کے ساتھ اس کی عبادت کر سکوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اللہ کے حکم سے انہوں نے کیا، پھر جان واپس ڈال دی۔ تو آپ ادریس علیہ السلام نے ان سے کہا کہ میری خواہش ہے کہ میں جہنم کو بھی دیکھوں، آپ مجھے لے کر جہنم کے تھوڑی سی اس کو بھی دکھا دو۔ انہوں نے کس لیے؟ انہوں نے کہا نہیں، اس کے خوف سے میں جو نا اللہ کی اور عبادت کروں گا، وہ دیکھوں۔ وہ لے گئے، کہتے ہیں کہ جب جہنم کے پاس گئے، ادھر گئے تو دروگا، جو جہنم کا دروگا تھا، جب اس نے اسرائیل علیہ السلام کو دیکھا تو وہ کانپنا شروع ہو گیا، اسے خود خوف ہو گیا شاید میری موت کا وقت آ گیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ گھبراؤ نہیں، تو ابھی میں اس لیے نہیں آیا، تو میرے ساتھ میرے دوست ہیں تو یہ جہنم کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ کہتے ہیں انہوں نے بالکل تھوڑا سا دروازے کو بالکل تھوڑا سا کھولا تھا کہ حضرت ادریس علیہ السلام اس کی اس وحشت سے، اس گرمی سے بے ہوش ہو کے گرنے والے تھے کہ اس فرشتے نے اپنے پروں کے ساتھ ان کو ڈانپ لیا اور گرنے سے بچا لیا۔ تو پھر آپ نے کہا اب میں جنت کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو آپ جنت میں جب گئے، وہاں پہ پہنچے جب جنت میں، تو جنت کے جو فرشتے تھے وہ بھی کانپ گئے ڈر کے دیکھ کے اسرائیل علیہ السلام کو۔ تو پھر انہوں نے وہی بات کی، پھر جنت میں جب گئے ادریس علیہ السلام تو آپ ملک و موت کھڑے رہے باہر۔ تو جب آپ کے کافی دیر ہو گئے تو گزری تو واپس نہیں یاد، انہوں نے کہا جا کے بلایا کہ آپ واپس چلنے کا وقت ہے، آپ اپنی جگہ واپس۔ انہوں نے کہا کیسے؟ یہ تو اللہ کا وعدہ ہے، ایک بار جب جنت میں تبھی بندہ داخل ہوگا، ایک بار جب اس نے جان نکال دی وہ دوبارہ تو نہیں جان لے گا۔ پھر ہر روح کو جہنم کی جو ہے نا اوپر سے گزرنا پڑے گا، میں نے جہنم بھی دیکھ لیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جو ایک بار جنت میں داخل ہو گیا وہ جنت سے کبھی واپس نہیں جائے گا، میں واپس کیسے جاؤں؟ تو اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ملک الموت سے کہا کہ یہ بھی میرا اذن ہی تھا، تو اب آپ ان کو رہنے دو۔ تو ایک اور روایت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ پرافت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، تو وہ یہ ہے کہ جب ادریس علیہ السلام ایسے ایک فرشتوں کے ساتھ، فرشتے دوست تھے، تو ان کے ساتھ گئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پتہ چلاؤں کہ آیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میری عمر کتنی لکھی ہے، تاکہ میرے اور جو ہے نا میں اپنے نیک اعمال کر کے اپنے درجات میں اور زیادہ اضافہ کر سکوں۔ تو آپ گئے، تو آپ نے پھر جا کے پوچھا کہ اسرائیل علیہ السلام کدھر ہے؟ تو وہ فرشتے آپ کے پروں کے ساتھ چھپا کے لے کے جا رہے، اٹھا کے لے کے جا رہے تھے۔ پہلے آسمان پہ تھے، دوسرے پہ، تیسرے، چوتھے آسمان پر پہنچے تو اسرائیل علیہ السلام نیچے آ رہے تھے۔ اس وقت جب آ رہے تھے تو فرشتے نے ان سے پوچھا، تو انہوں نے کہا کہ آپ کس کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے دوست ہیں۔ انہوں نے کہا، ملک الموت نے ان سے پوچھا کہ وہ دوست کون سے، نام بتاؤ، میں ان کی شکل بھی دیکھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا ادریس علیہ السلام۔ انہوں نے کہا ان کا تو وقت پورا ہو چکا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو وقت پورا ہو چکا تھا۔ اس نے جب فرشتے نے اپنے پروں میں دیکھا تو اس وقت ان کی روح قبض کر چکی تھی، تو اس وقت چوتھے آسمان پہ تھے۔ تو اس کے بعد یہ روایت ہے، اس کے بعد باقی معاملات ہیں، تو انشاءاللہ میں آج اتنا ہی، اس سے کافی لمبا ہو جائے گا پھر معاملہ، تو آج اسی پہ میں ختم کرنا چاہوں گا۔ ومائل البلاغ المبین۔ ماشاءاللہ جی، بہت خوبصورت بیان فرمایا حضرت ادریس علیہ السلام۔ میں تھوڑا سا اس میں اتنا اضافہ کروں گا، قرآن حکیم میں اللہ پاک نے فرمایا
فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کے بعد جو لوگ آئے نا، یعنی کفر کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ یہ پہلی کیسے انسان آہستہ 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 کفر کی طرف بڑھتا ہے؟ اور فرمایا فخلف من بعد میں خلف، حضرت ادریس علیہ السلام کے بعد پھر وہ لوگ ان کے جانشین بنے، ان کے جگہ آئے کہ جنہوں نے ادا الصلاۃ، نمازوں کو ضائع کیا۔ نماز کو ضائع کرنا، نماز کی پرواہ نہ کرنا، احکامات خدا بندی کی پرواہ نہ کرنا، یہ پہلا سٹیپ ہے کفر کی طرف جانے کا۔ واتبعوا الشہوات، دوسرا سٹیپ کیا ہے کہ انہوں نے اپنے نفسانی خواہشات کے پیچھے لگے۔ آج پوری امت مسلمہ، آپ کوئی بھی کسی بھی دنیا کی حکومت ان کے چینل کو اٹھا کر دیکھ لیں، صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک، چاہے وہ کوئی مسلمان ملک ہو یا غیر مسلم ملک ہو، چاہے حکومتیں ہوں یا افراد ہوں، ایک ہی کام کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ جو خواہشات ہیں ہماری کیسے پوری ہوں گی؟ یعنی خواہشات کیا ہیں جی؟ کھانا ہے، پینا ہے، سونا ہے، شادی ہے، یہ معاملات ہیں، بس اسی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ آج تک کسی ریڈیو، ٹیلی ویژن، اخبار، ہماری جو مجالس ہیں اس میں ایک بھی بات ہوتی ہے کہ ہم نے اس دنیا کو چھوڑنا ہے؟ کیسے چھوڑیں گے؟ ہم نے قبر میں جائیں گے، وہاں پر کیا جواب دیں گے؟ کوئی ہے اس موضوع پر بھی گفتگو کرتا ہوا؟ یہی وہ چیزیں ہیں۔ واتبعوا الشہوات، قرآن حکیم نے فرمایا ان لوگوں نے شہوات کی پیروی کی، نماز کو ضائع کیا، خواہشات کی پیروی کی۔ فسوف یلقون غیا، یہ ہیں وہ عمل کے جو ان کو جہنم کے گہرائی میں لے گئے۔ جس چیز کو آج ہم ترقی کہتے ہیں نا، زمانہ عجیب آ گیا ہے، جہالت کو علم کہنا شروع کر دیا ہے اور پستی کو ترقی کہنا شروع کر دیا ہے۔ یعنی جو چیزیں پستی کی طرف انسان کو لے جاتی ہیں ان کو آج ہم کہتے ہیں فلانا بندے نے بڑی ترقی کر لی ہے، فلانے حکومت نے بڑی ترقی کی ہے، فلانے ملک نے بڑی ترقی کی ہے، حالانکہ یہ چیزیں انسان کو پستی کی طرف لے کر جاتی ہیں۔ میرا پتر بڑا پڑھا لکھا جائے کی کیتا جناب انہیں پی ایچ ڈی کی تھی اور ماسٹر ہے، اگلے درجے کے جاہل، اسے پہلا کلمہ سنے نا وہ بھی نہیں پڑھ سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی لیں، اس پر درود و سلام نہیں پڑھ سکتے۔ میں نے بڑے بڑوں کو دیکھا ہے قرآن حکیم کی ایک آیت سیدھی نہیں پڑھ سکتے۔ اور بھائی یہ جو ڈگریاں لے کر اس ڈگری کا کیا فائدہ جو قل هو اللہ احد بھی صحیح نہ پڑھ سکے جو انسان؟ یہ ڈگریاں جہالت کی سندیں ہیں، میں صحیح کہہ رہا ہوں۔ جس مسلمان بچے کو، جو مسلمان جب وہ ڈگری سے لے کر باہر آتا ہے تو اس کو درود اسلام بھی پڑھنا نہ آئے، صلی اللہ علیہ وسلم کتنے الفاظ ہیں جی، سیکنڈ سے بھی لیس لگتا ہے، یہ بھی نہ پڑھ سکے، جو کلمہ طیبہ نہ پڑھ سکے، جو قل هو اللہ احد نہ پڑھ سکے، جو دعائے قنوت نہ پڑھ سکے، ہم کہتے ہیں یہ پڑھے لکھے ہیں۔ وہ اللہ کے بندو، جہالت اور جہالت کو علم کرنا ہم نے شروع کر دیا ہے، پستی کو ترقی اور ترقی کو پستی سمجھنا شروع کر دیا ہے۔ قرآن پاک نے فرمایا فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا، یہ پستی تمہیں جہنم کے گہرائی میں، ترقی جہنم کے گہرائی میں لے کر جائے گی۔
نمازوں کی پرواہ نہ کرنا، روزوں کی پرواہ نہ کرنا، احکامات خداوندی کی پرواہ نہ کرنا، اور ڈیزائرز لمبا تان کر سو جانا، پیٹ بھر بھر کر کھانا کھانا، ہر وقت بس ابھی میں نے یہ کپڑوں کا سوٹ پہنا ہوا ہے تو اس کے بعد 50 100 سوٹیں گھروں میں رکھے ہوئے لوگوں نے. خود میں اپنے کسی کو کیا کہیں گے، جو بھی آتا مجھے میرے لیے کپڑے کو لے آتا. میں نے کتنے ہو یار، مجھے نہیں چاہیے، مجھے چاہیے نہیں، میری 3 نسلیں بھی نہیں ختم کر سکتے اگر یہ ان کو پہنے گے. میں سچی کہہ رہا ہوں. لیکن پھر بھی وہ بھئی اللہ کے بندو کن کاموں کے پیچھے پڑے ہوئے ہوں، یعنی کس کام کے پیچھے پڑے ہوئے ہوں؟ بھول گئے ہو یہ نرم و نازک بستر چھوڑنا ہے، یہ تیرے خوبصورت کپڑے تیرے جسم سے اترنے ہیں. یہ جتنا تو اپنے جسم کو اس میں کھانا ڈالے گا نا، بڑا جسم بنائے گا نا، اتنا ہی زیادہ کیڑے مکوڑے نے آ کر ان کو کھانا ہے. کس کام کے پیچھے لگا ہوا ہے؟ اس جسم کو تو بچا لے گا کیڑے مکوڑوں سے، یہ 100 جوڑے تو ساتھ لے کر جائے گا قبر میں. یہ تیری اولاد جس کے لیے تو صبح سے لے کر شام تک، یہ تو یقین کریں جیسے ان کی شادی کریں ماں باپ کو دیکھنا گوارا نہیں کرتے. ایک ہفتے کے اندر اندر ایسی لڑکیاں آتی ہیں، میں تیرے ماں باپ کے ساتھ نہیں رہوں گی جناب، مجھے ان سے گن آتی ہے، مجھے بو آتی ہے، مجھے یہ ہے، بہانہ بنا کر. لڑکے بھی احمق، لڑکیاں بھی احمق، دونوں ہی احمق. جو ماں باپ بڑے چاہ کے ساتھ ان کو شادی بیاہ کراتے ہیں، وہی ماں باپ کے دونوں دشمن بن جاتے ہیں. کس کے لیے بھاگتے ہو؟ کچھ اپنی قبر کی بھی فکر کی ہے؟ چونکہ حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر تھا تو قرآن حکیم نے حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر کرنے کے بعد اخیر میں اللہ پاک نے فرمایا، سمجھتے ہو آپ نے جب اتنی محنت فرمائی تو فرمایا کہ ہوا کیا؟ فرمایا جو ان کے بعد تھے نا، انہوں نے نمازوں کی پرواہ نہیں کی، انہوں نے اپنے خواہشات کی پیروی کی ہے، اور یہی خواہشیں انسان کو جہنم کے گڑھے میں لے جاتی ہیں. اس لیے اس دنیا کے پیچھے اتنا نہ بھاگو، ان میں سے ایک بھی چیز میرے بھائی تیرے ساتھ نہیں جائے گی. ایک بھی چیز، نہ یہ مکان، نہ یہ تیرے بیڈ، نہ یہ تیری بچی، نہ یہ تیرا بچہ، نہ یہ تیری بیوی، نہ کوئی بھی تیرے ساتھ نہیں جائے گا. جہاں جانا ہے نا اس کی بات تو ذرا سوچ لو، تھوڑا سا اس کا لیے سوچ لو. 24 گھنٹوں میں کبھی کبھی بیٹھ کر گھر میں تو اس مقام کے لیے کہ جو تیری منزل ہے، ٹھکانہ ہے، جہاں نہ روشنی ہے، نہ ہیٹنگ ہے، نہ جناب کسی قسم کی کوئی تیرا ماں باپ بہن بھائی عزیز دوست یار سجن بیلی کوئی بھی تیرے ساتھ نہیں ہوں گے، تو اکیلا ہوگا. کبھی سوچا ہے کہ وہاں پر تو نے خدا کے سامنے اپنے ہر عمل کا جواب دینا ہے؟ آج جس نماز کے لیے پرواہ نہیں کرتا، پرواہ ہی نہیں ہے. شادی بیاہ ہوں تو اللہ رسول کے حکام کی دھجیاں موڑاتے ہیں، شرم و حیائی نہیں ہے، ذرہ برابر شرم نہیں ہمیں ہوتی کہ ہم نے بھی یار کسی کے سامنے جانا ہے نا. اتنے وہ اپنے آپ سے باہر نکل جاتے ہیں. اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے. تو یہ تاریخ صرف چسکے کے لیے ہم درس نہیں دیتے تاریخ کا، یہ تاریخ کا درس لیسن حاصل کرنے کے لیے ہے، اور میں نے اس کا لیسن دیا ہے. چونکہ میں نہیں، یہ قرآن حکیم نے حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر کرنے کے بعد سورہ مریم میں کی آیت میں نے پڑھی ہے، یہ قرآن حکیم نے فرمایا ہے کہ یہ ہے انجام نماز میں سستی کرنے کا، نمازیں ضائع کرنے کا، اور خواہشات نفس پر چلنے کا. یہ سب چیزیں عارضی ہیں، اور بالکل کسی بھی چیز کی ٹیسٹ کتنی دیر رہتی ہے؟ 1-2 منٹ سے زیادہ نہیں ہے. ان چیزوں کے پیچھے بھاگ کر اپنی قبر قیامت اپنی آخرت کو تباہ کرنے پر لگے ہوئے ہو. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی، پوری امت مسلمہ کو اور پوری عالم انسانیت کو اللہ تعالیٰ ان حقائق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.
اور پھر اس کے مطابق نمازوں کی بھی پابندی اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔